وسلم تسلیما۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 231۔ کافی دنوں سے طلاق کا مسئلہ چلا آ رہا تھا، اور یہ آیت بھی طلاق کے متعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو رسم زیادہ زور پکڑ جاتی تھی اس کو توڑنے کے اندر بھی قدرے دیر لگتی تھی، اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے میں بار بار اصرار کر کے ذکر کیا ہے۔ اس بات کا پہلے بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ، وہ عورتوں کو جو طلاق دیتے تھے، ایک تو اس کی تعداد معین نہیں تھی، اپنی من مانی سے جتنی مرضی طلاقیں دے دیں اور جتنے زمانے تک دیتے رہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ طلاق جب دے دی ہے، عدت گزرنے کے قریب ہو جاتی، اسے رجوع کر لیتے تھے، تو 1 مہینہ پاس رکھتے، پھر اسے طلاق دیتے، پھر 3 مہینوں کے قریب وقت گزرتا، پھر رجوع کر لیتے، پھر 1 مہینہ اپنے پاس رکھی ہے، پھر طلاق دے دی، 3 مہینوں کے قریب پھر دور رکھا ہے، پھر رجوع کر لیا۔ سزا تو مقرر کو نہیں تھی، یوں کر کے سالوں سال عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا، نہ گھر بسانا ہے نہ چھوڑنا ہے کہ کسی اور کے نکاح میں چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سخت الفاظ کے اندر تردید فرمائی۔ اس سے 2 آیتیں پہلے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اب 2 آیتیں بعد پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے 2 بار ذکر کیا ہے، پھر مجھے بھی 2 بار ذکر کرنا پڑ گیا ہے۔ شاید آپ یہ کہیں گے کہ ساتھ بار بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں۔ میں نہیں دہرا رہا، اللہ کا قرآن دہرا رہا ہے۔ اللہ نے پھر اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ جو رسم ان کے اندر رچی ہوئی تھی، اس کے نکالنے کے اندر قدرے دیر لگنی تھی، تب اللہ نے دوبارہ زوردار الفاظ اس بات کو بیان کیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کے پورے ہونے کے قریب جا پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اب اگر آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تو شریعت کے قانون کے مطابق روک سکتے ہیں، اختیار تو ہے، لیکن ایسا اختیار نہیں کہ روک لیں پھر طلاق دے دیں، پھر روک لیں پھر طلاق دے دیں، پھر روک لیں پھر طلاق دے دیں۔ یہ شریعت کا قانون کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اللہ کے قرآن کے قانون کے مطابق روکنے کا حق ہے، رجوع کر سکتے ہو 1 طلاق کے بعد، 2 کے بعد۔ جب تیسری طلاق دے دی ہے تو اب شریعت کی طرف سے روکنے کا حق ختم ہو چکا ہے، بس اب دوبارہ آپ اس عورت کو اب رجوع کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، پابندی لگا دی ہے۔ او سرحوہن بمعروف، یا اگر آپ ان کو چھوڑنا ہی چاہتے ہیں، رخصت کرنا چاہتے ہیں،
اپنے گھروں سے واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو بمعروف، پھر بھی شریعت کے قانون کے مطابق، گھروں سے دھکے دے کر نہیں نکالنا ہے۔ لانے کے لیے تو کر و فر کے ساتھ لائے ہیں، بڑے خرچے کر کے لائے ہیں اور بڑی سجا کر گاڑیاں لے کر گئے ہیں، اب جب گھر سے واپس کرنا ہے تو یوں دھکے دے کر نہیں نکالنا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی عزت ہے، جیسے تو اپنی عزت سمجھتا ہے اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں چلو نئی نباہ بنائے، چھوڑنی پڑ بھی گئی ہے، آپ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے، اگر بیوی کو طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد بھی جتنے دن عدت کے ہیں، 3 حیض یا 3 مہینے یا بدء حمل، جو بھی عدت ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی عدت۔ شوہر سے مکان دے علیحدہ، نان، نفقہ، سکنا، سارا خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب تک عدت نہیں گزرتی شوہر کے گھر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہی گزارے گی۔ اس لیے کہ گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے، من وجہ نکاح بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ جب تک عدت باقی، آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ جب آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے تو 1 گنا نکاح کا حصہ باقی ہے۔ جب تک نکاح کا حصہ باقی ہے، نان، نفقہ، سکنا، کھانا پینا، رہائش، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، اسی کے گھر میں رہ کر گزارنا ہے۔ یہ ہے سرحون بمعروف۔ یہ نہیں کہ جب تک نکاح تھا صحیح، طلاق نہیں دی تھی تو پھر روزانہ اچھے اچھے کھانے آتے تھے، اب دال دپال پہ کام ٹکرا رہا ہے، روکھی سوکھی کھلا رہا ہے اور نفرت کر کے، نفرت کا اظہار کر کے، لے تجھے بھی کھانا کھلانا پڑ گیا، ہمیں جان بھی نہیں چھوڑتی، باتیں بھی ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے۔ نہ بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ نفقے میں، کھانے پینے میں کمی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بل خود دینے ہیں، جس طرح پہلے دیتا چلا ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہے، کون سی تو میری بیوی رہی کہ تیرے بل میں دوں؟ شریعت میں شوہر کی ذمہ داری ہے سب خرچ، جب تک عدت مکمل نہیں گزرتی ہے۔ یہ ہے سرحوہن بمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق ہی اسے الوداع کرنی ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، اس قانون پہ آپ امت عمل کر رہی ہے؟ پھر قرآن کہاں جائے؟ ہم مسلمان ہیں، پھر اپنا ایمان دیکھو، اپنا اسلام دیکھو، اللہ کا قانون دیکھو۔ آپ اللہ تعالیٰ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا بٹھا بھی گول پڑا ہے، ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں، لے جاؤ اس کو، اپنی کو لے جاؤ۔ کہاں لے جائیں بھائی؟ تیری ذمہ داری ہے، تیرے گھر میں اس نے رہنا ہے۔ جب تک عدت نہیں گزرتی، مرد کی ذمہ داری ہے خرچہ دینا، اس کا بھی، اگر اس کے بچے ہیں بچوں کا بھی۔ اس کا کوئی مہمان اس دور کے اندر آتا ہے، مہمان کا خرچ بھی اسی مرد کی ذمہ داری، اس کے گھر میں رہ رہی ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اللہ کہتے ہیں نہیں روک سکتے ہو تم اپنی بیویوں کو ضِرَارًا، نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم اس کے اوپر زیادتی اور ظلم کرو۔ جو بندہ زیادتی اور ظلم کے ارادے سے اپنی بیوی کو رجوع کر کے رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے جان پہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنا جائز ہے؟ پھر پتہ ہے اس کی سزا پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کا دن آئے گا، دنیا میں تو نے حقوق العباد کو تلف کر کے تو آیا ہے، ضائع کر کے آیا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اپنے حق اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئیں گے، شرک کے علاوہ سب معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کا ایک دانہ بھی جو کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ جو بیوی کو حق نہیں دیا ہے
اس کو خرچہ نہیں دیا، یہ ہے حقوق العباد۔ کل قیامت کے دن اسی بیوی کا ہاتھ ہوگا، چودھری صاحب تیرا گریبان ہوگا، وہاں پہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ جو کچھ حساب کرنا یہی دنیا کے اندر کرو، حقوق العباد کو ادا کرو۔ اللہ کہتے ہیں جو اس نیت سے روک کر رکھتا ہے کہ میں اس کو تکلیف دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو رجا کے رکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، میرا فتویٰ سن، جو بندہ تکلیف دینے کی نیت سے، زیادتی کرنے کی نیت سے دوبارہ رجوع کر کے بیوی کو رکھ رہا ہے، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ ایک فتویٰ اللہ کا، دوسرا سنو، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق نہ بناؤ۔ یہ کسی انسان کا قانون نہیں، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بھی نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ جو قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے بعد بھی اپنے بیویوں کے ساتھ یہی رویہ رکھے گا جو زمانے جاہلیت کے اندر رکھا جا رہا تھا، اللہ کہتے ہیں پھر میرے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو پھر میرے قرآن کے ساتھ مذاق ہو گیا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ مذاق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، بندہ کچھ کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اقرار بھی کر لیا ہے کہ شریعت کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب شریعت کا قانون آتا ہے، جب بات آتی ہے شریعت پہ عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کے یاد کو ہنسی مذاق بنا کر سروں سے اوپر گزار دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو مومنو، میں اللہ نے تمہارے اوپر انعام کر رکھے ہیں، میں نے تمہارے اوپر نعمتیں برسا رکھی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت مومن کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ اسی ایمان کی وجہ سے ہی کل ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں، وہ کبھی بھی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہیں اے مومنو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر اللہ کا قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ نے اپنا قرآن، اپنی کتاب، اپنا کلام تمہارے اوپر نازل کیا، یہ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے۔ والحکمہ، اور میں نے تمہیں اپنے نبی کی سنت عطا کی ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لو، اپنے ذہن میں جما لو، اپنے دماغ میں جما لو، سینے میں ان کو جگہ دو اور ان کے اوپر عمل کرو۔ واتقوا اللہ، اور شریعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرو، خیال کرنا یہ صنف نازک ہے، کمزور مخلوق ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ غلاموں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، یہ بھی کمزور مخلوق کے تمہارے ماتحت ہیں، ان پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، یقین جانو، ان اللہ بکل شیء علیم، اور کوئی تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، کہ تم گھر بیٹھی بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیا ظلم کر رہے ہو، ایک غلام کے ساتھ تم کیا ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اور کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، میں رب تو جانتا ہوں۔ کل قیامت کے دن حساب بھی میں نے لینا ہے، حساب و کتاب میں نے لینا ہے، میرے سامنے تم نے حاضری دینی ہے، لہذا میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہوگا، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، یہ دل میں بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی شریعت کے خلاف کرنے کے لیے تیار۔ الحمدللہ رب العالمین۔